نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين ثم آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين یا رب العالمین۔ سورۃ العصر کی تفسیر کے سلسلے میں آج ہم آیت نمبر 3 کو کریں گے، جو کہ ہماری تفسیر کے لیکچر کی لاسٹ آیت ہے۔ پچھلی جو آیات میں 2 آیات میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے ہمیں زمانے کی قسم دی تھی اللہ نے، اور اس کے بعد زمانے کی قسم کھا کر یہ بتایا کہ جو وقت ہے تمہارا تیزی سے گزر رہا ہے، اور پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ ہر انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے۔ ہر انسان کا بہت تاکید سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی کہ ہر انسان خسارے میں ہے۔ ہر انسان جو خسارے میں ہے، لیکن اب کیونکہ بات جو میجورٹی کی ہوتی ہے وہ کی جاتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تمام انسانیت کو جو ہے اس کا بتایا کہ تمام انسان خسارے میں ہیں۔ لیکن اگلی ہی جو آیت ہے نا وہ ہمارے لیے بڑی ایک امید والی آیت ہے، تیسری جو آیت ہے اس کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اللہ سے اللہ تعالیٰ نے شروع کی کہ بے شک تمام انسانیت خطرے میں ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن دی ہے، کچھ مائنورٹی میں ہیں، تعداد میں کم ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس خسارے سے باہر آ جاتے ہیں۔ اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کنڈیشن میں سے آپ کو ایکسیپشن دی جائے، استثناء دی جائے، آپ کو چھوٹ دی جائے، اور وہ چھوٹ کن لوگوں کو ملے گی؟ جو یہ 4 کام کر لیں گے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئیں گے، وعاملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ وہ عمل صالح کریں گے، وتواصوا بالحق، اور صرف ایمان اور عمل صالح پر ہی اکتفا نہیں کریں گے بلکہ حق کی وصیت بھی کریں گے، وتواصوا بالصبر، اور اس حق کی وصیت کے ساتھ وہ صبر کی تلقین بھی کریں گے۔ تو جو کوئی بھی یہ 4 کام کر لے گا تو وہ انشاءاللہ خسارے سے نکل آئے گا۔ ابھی یہاں پر خسارے سے نکل کر نجات کی بات ہو رہی ہے، جو ڈیسٹینیشن ہے وہ بھی دور ہے۔ تو یہ، اور ہم نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ جو 4 کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں بتائے ہیں تو ہم کہیں کہ ان میں سے کوئی سے 2 کر لیں یا ہم کہیں 3 کر لیں، تو یہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ ہم ان میں سے 3 کام کریں، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں نجات کے لیے یہ 4 کام کرنے ہیں۔ اس سے نیچے پھر ہمارے لیے خسارہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر یہ 4 کام ہم عمل میں نہیں لے کر آتے تو پھر ہمارے لیے خسارہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں بتائی ہیں، یہ وہ 4 چیزیں ہیں جس میں ہماری زندگی کی سکسیس بھی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ زندگی کی کامیابی شاید ان چیزوں میں ہے جو جیسے ہم نے اچھا اپنی زندگی کو ایک لگژری لائف ہم نے بنا لی تو وہ کامیابی ہے، بلکہ اس کے اثرات جو ہم یہ 4 کام اپناتے ہیں نا، اس کے اثرات ہماری زندگی پر بھی آتے ہیں، یہ ثمرات ہماری زندگی پر بھی اثر کرتے ہیں، اور آخرت کی جو سکسیس ہے وہ تو ہے ہی نہیں 4 چیزوں میں۔ تو سب سے پہلے جو اللہ نے ریکوائرمنٹ بتائی وہ یہ بتائی کہ کیا ہے؟ الذین آمنوا، یعنی وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں، یعنی جو اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں، جنہوں نے کلمہ حق پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیا، اللہ پر ایمان لے آئے، وہ جو ہے وہ ان کی پھر جو خسارے کی جو لمٹ ہے نا، جو خسارہ ہے وہ پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور خسارہ ختم کیسے ہوتا ہے؟ جیسے جیسے وہ سٹیپ وائز آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ الذین آمنوا کا جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ ایمان لے آئے، یعنی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے،
ایمان کے لفظ کو اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے، اگر ہم لفظی مطلب کی طرف آئیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ محفوظ فیل کرنا، یعنی ہم اپنے آپ کو ایک پروٹیکشن میں اپنے آپ کو فیل کریں کہ ہم محفوظ ہیں، سکون یا اطمینان پانا، یا کسی اور کو امن بخشنا بھی اس کے معنی میں آتا ہے، یا جو ایمان کا ہم معنی لیتے ہیں کہ کسی بات پر یقین کر لینا، یعنی اچھی طرح اس پر یقین کرنا، دل کی گہرائیوں سے اس کو ماننا، اس کو تسلیم کرنا۔ آمین بھی تو ہم بولتے ہیں نا، جو اپنی جب ہم دعائیں مانگتے ہیں اس کے بعد ہم آمین بولتے ہیں، تو وہ آمین کیا ہوتا ہے؟ وہ جس روٹ لیٹر سے ہمیں آمنو ملتا ہے نا، امن، اسی روٹ لیٹر سے ہمیں آمین بھی ملتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیوں ہم اپنی دعاؤں میں جو ہے وہ آمین کا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ کبھی سوچا آپ نے کہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بالکل جی بالکل، کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین کا جو لفظ ہم بولتے ہیں نا، وہ ہم اس لیے بولتے ہیں کہ ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ جو بھی ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، جو دعا کر رہے ہیں، ہمیں اس کی قبولیت کا یقین ہوتا ہے، کیونکہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نا، تو پھر ہم اس قبولیت کا یقین بھی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، اور ہمیں یہ اطمینان بھی ہمارے دل کو ہو جاتا ہے کہ اب ہم نے جو اپنی دعا ہے، اپنی جو درخواست ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دی ہے، اب اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے وہ ہماری اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اسی لیے ہم آمین بھی بولتے ہیں، تو وہ دل کی جو کیفیت ہوتی ہے نا اطمینان والی، اس کے لیے بھی یہ امن کا جو ورڈ ہے نا، جو ایمان کا ورڈ ہے، وہ یوز کیا جاتا ہے۔ ایمان کی اگر ہم بات کریں نا، تو کسی کو سچے دل سے جو جان لینا ہے نا، یقین کر لینا ہے، وہ ایمان ہے۔ ایمان کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس میں آپ کی اگر مس کنسیپشن ہوگی تو پھر آپ ایمان کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہم تو ایسے کہتے ہیں نا کہ جس شخص نے کلمہ پڑھ لیا وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ شخص ایمان لے آیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 14 میں، ایک منٹ، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کا جو کرائٹیریا ہے نا، وہ بتایا کہ ایمان اصل میں ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے تم ہرگز ایمان نہیں لائے، بلکہ تم یہ کہو، ایک منٹ، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم مسلمان اطاعت گزار ہو گئے ہیں، اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یعنی ابھی صرف اسلام کو قبول کیا ہے، دین اسلام کے طور پر آپ اس میں داخل ہوئے ہیں۔ ایمان جو ہے نا، وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ زبان سے اقرار کر لیں، ایمان یہ ہوتا ہے کہ آپ نہ صرف زبان سے اقرار کریں بلکہ دل سے بھی تسلیم کریں۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام قبول کرنا کیا ہے؟ اسلمنا، ہم نے قبول کیا۔ لیکن ایمان کیا ہے؟ ایمان کے لیے ہمیں حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 8 ہے، بہت مشہور حدیث ہے، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تھے صحابہ کی موجودگی میں، اور انہیں جو ایمان کے درجات ہیں، جس میں اسلام، ایمان اور احسان کی انہوں نے ڈیٹیل بتائی تھی، تو اس میں ہمیں ملتا ہے کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان یعنی کامل جو ایمان ہے نا، اس کی انہوں نے شرائط بتائیں، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر وخیرہ شرہ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اور اس کی کتابوں پر، اور اس کے رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر، اور تم ایمان لاؤ اچھی اور بری تقدیر پر۔ یہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اگر آپ دل سے تسلیم کریں گے تو یہ آپ کا ایمان ہوگا، تب آپ کا ایمان کہلائے گا۔ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، ان 6 چیزوں کو تسلیم کر لینا جو ہے وہ ایمان ہے۔ اسلام پہلا درجہ ہے کہ آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایمان آپ کے دلوں میں کب داخل ہوگا؟ جب یہ 6 باتیں، ان 6 چیزوں پر آپ کا جو ایمان ہے وہ پختہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟
اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے یہ اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کا، زمین کا، بلکہ پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ تمام کا تمام اختیار جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، کل کی کل بادشاہی اللہ کے پاس ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ صرف اللہ کو اس کی ذات میں ہی ہمیں اکیلا نہیں ماننا، بلکہ اللہ کی صفات میں بھی اکیلا ماننا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جس طرح مشرکین مکہ کا عقیدہ ہم جانتے ہیں کہ کیا تھا، وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ اللہ کی ذات کو مانتے تھے، لیکن وہ شرک کہاں کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ کی صفات میں اللہ کو اکیلا نہیں مانتے تھے، اسی لیے انہوں نے ہر کام کے لیے اپنے معبود بنائے ہوئے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے، کیونکہ امور اتنے زیادہ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان امور کو سنبھالنے کے لیے اسسٹنٹ بنائے ہوئے ہیں، معبود اور رکھے ہوئے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے ان کاموں کو سنبھالنے والی ایک ذات نہیں ہو سکتی معاذ اللہ۔ یہ ان کا شرک تھا۔ اللہ کو وہ مانتے تھے، لیکن اللہ کی صفات میں شرک کرنے کی وجہ سے کیا تھا، وہ ایمان کی کیٹیگری سے ہی نکل گئے تھے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں بھی ایک ماننا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات میں بھی ہمیں ایک ماننا ہے، اور عبادت اور بندگی، باقی جو بھی ہم 5 چیزیں جو دیکھیں گے نا، اس میں بھی ایمان لانا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ پر ایمان کیا لانا ہے کہ جتنی بھی بندگی ہم نے کرنی ہے، جتنی بھی ہماری عبادات ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ کے ساتھ عبادت میں ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ اگر یہ کام ہم نے کیا تو یہ بھی ہمیں دائرہ اسلام سے باہر کر دے گا۔ تو دونوں جو چیزیں ہیں نا وہ لازم ہیں، ذات کو بھی ماننا، اللہ کی صفات کو بھی ماننا، اور اللہ کو اکیلا ماننا ان دونوں چیزوں میں۔ اور اگر یہ ان میں سے ایک چیز میں بھی بگاڑ آ جائے تو وہ ہمارا توحید کے عقیدے میں بگاڑ ہو جاتا ہے۔ اب اگلا جو ہے وہ ہے فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ہمیں کیا ایمان رکھنا ہے؟ فرشتوں پر ایمان یہ رکھنا ہے، ہمیں یہ ماننا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی اور نوری مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اور یہ مخلوق کے طور پر ہمیں ان پر ایمان لے کر آنا ہے۔ جس طرح قریش مکہ کا ایک اور بھی عقیدہ تھا نا، وہ معاذ اللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، اور ان سے بھی جو ہے وہ مدد طلب کیا کرتے تھے، ان سے بھی ان کی بھی جو ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یہ اس طرح نہیں کرنا، ہم نے فرشتوں کو بھی مخلوق کی حیثیت سے ان پر ایمان لانا ہے کہ یہ بھی ایک مخلوق اللہ کی ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف امور دیے ہوئے ہیں کرنے کے لیے جو یہ سنبھالتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ذمے، جس طرح ہمارے ذمے بھی مخلوق کے طور پر ہمارے ذمے بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہیں جو انشاءاللہ ابھی ہم آگے دیکھیں گے، اسی طرح فرشتوں کے ذمے بھی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں عائد کی ہیں جنہیں وہ پورا کرتے ہیں۔ اور کچھ فرشتوں کے نام اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، لیکن فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ آسمان پر 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو۔ تو جن کے نام ہمیں پتہ ہیں، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہو گئے، حضرت میکائیل علیہ السلام ہو گئے، قرآن کریم میں ہمیں ذکر ملتا ہے مالک کا، رضوان کا، جو جنت کے داروغہ ہیں، مالک ہیں وہ دوزخ کے داروغہ ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں منکر نکیر کا ذکر ملتا ہے، کرامن کاتبین کا ذکر ملتا ہے جو ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ تو ان پر ہمیں، جن کے نام ہمیں پتہ ہیں اور جن کے نام ہمیں نہیں پتہ، جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے، ہمیں ایمان لانا ہے کہ اللہ کی یہ مخلوق ایگزسٹ کرتی ہے جو اللہ کی خالص اطاعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کتابوں پر ایمان۔ یہ بھی ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے کہ ہم نے یہ تسلیم کرنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر انسانوں کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کیں، وہ ان پر بھی ہمیں ایمان لے کر آنا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، انہیں من جانب اللہ ماننا ہے۔ ہم نے انکار نہیں کرنا۔ اگر کوئی ہمیں یہ کہنا، بے شک کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے، جیسے اگر کوئی ہمیں یہ کہنا کہ یہ انجیل ہے یا یہ تورات ہے، زبور ہے، ہم نے یہ نہیں کہنا کہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، تحریف ہوئی ہیں، وہ ان کا عمل ہے، لیکن ہمیں ماننا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابیں ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ اگر ہم نے کتابوں پر ایمان لانا ہے تو کیا جو کتابوں کی تعلیمات ہیں کیا ہم ان کو بھی مانیں گے؟ قرآن کریم کے علاوہ جتنی بھی کتابوں کا ہمیں علم ہے، کیا ہم ان کی تعلیمات کو مانیں گے؟ کیا ہمارے لیے ان کی تعلیمات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے؟ جی ماشاءاللہ، بالکل عظمیٰ فہمید۔ صرف قرآن کریم کے لیے، صرف قرآن کریم ہے جس کو ہم ہدایت کا ذریعہ مان سکتے ہیں۔ تعلیمات کے لیے ہم نے صرف قرآن کریم سے رجوع کرنا ہے۔
ایمان ہم نے سب پر رکھنا ہے، لیکن جو ہدایت ہم نے لینی ہے نا، اور جو رہنمائی ہم نے لینی ہے، وہ صرف قرآن کریم سے لینی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے رسولوں پر ایمان۔ یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف زمانوں میں، مختلف دور میں جو انبیاء بھیجے، جنہیں نبوت کا، رسالت کا منصب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، وہ سب حق پر تھے۔ اور ہمیں یہ بھی ماننا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ تو جو انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ہمیں انہیں بھی ماننا ہے۔ رسولوں کا مقام اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھیجے ہوئے ہیں جو انسانوں کی ہدایت کے لیے آتے ہیں۔ اور اس عقیدے میں بھی کیونکہ لوگوں میں بگاڑ پایا گیا، یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کو وہ مقام دے دیا کہ الہ کا درجہ دے دیا انہوں نے، تو یہاں پر بھی ہمارا عقیدہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ انبیاء کو ہم نے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ماننا ہے، اور جو وہ تعلیمات لے کر آئے اپنے اپنے دور کے لیے، تو وہ اس دور کے لوگوں کے لیے ضروری تھا کہ ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے تعلیمات لے کر آئے ہیں، یعنی ہم نے جو اتباع کرنی ہے نا، ایمان ہم نے سب پر رکھنا ہے، اتباع ہم نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرنی ہے۔ کتابوں میں ہم نے اتباع قرآن کریم کی کرنی ہے، اور رسولوں میں ہم نے اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرنی ہے۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے نا کہ اگر ہم قرآن و سنت کو نہیں پکڑیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، تو قرآن و سنت سے ہمارا جو تعلق ہے نا، وہ یہی ہے کہ گمراہی سے ہم نے بچنا ہے، یعنی ہماری اتباع کا جو ذریعہ ہے نا، وہ یہ دو چیزیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے یوم آخرت۔ یوم آخرت پر ہمیں ایمان لانا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا جس میں ہم نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور یہ وہ دن ہوگا کہ جو بھی ہم نے اعمال کیے ہیں، ہمیں اس کے مطابق حساب کتاب دینا ہوگا۔ اور جو باتیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں، جو غیبی باتیں جو آخرت سے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں، ہماری موت کے بعد کے جو مراحل ہو گئے، کیونکہ موت کے بعد ہی انسان کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، موت کے بعد کے جو مراحل ہیں، قبر کے معاملات ہیں، جنت اور جہنم کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منظر کشی کر کے دکھائی، قرآن کریم میں ہم امیجن کر سکتے ہیں، صرف ہماری سوچ تو وہاں تک نہیں جا سکتی، لیکن ہم امیجن کر سکتے ہیں۔ پل صراط ہو گیا، حوض کوثر ہو گیا، یعنی جو اللہ نے ہمیں بتایا، جو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں بھی دیکھا، ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی وہی سچ ہے، اور جتنا اللہ نے بتا دیا ہمیں اس پر پورا یقین رکھنا ہے۔ یہ بھی ہمارے ایمان کا ایک تقاضا ہے، اس کے بغیر بھی ہمارا ایمان پورا نہیں ہوگا۔ اور پھر سب سے بڑی بات، جو اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، کہ جو بھی ہمارے ساتھ اچھا ہو، یہ نہیں کہنا کہ ہم ڈیزرو کرتے تھے یا ہمیں ملنا چاہیے تھا، اللہ کی طرف سے اس کو سمجھنا ہے کہ یہ جو نعمت آپ کو دی گئی ہے، یہ جو عطا کی گئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے۔ اور اگر کچھ برا ہو تو اس کو بھی اللہ کی طرف سے ہی ماننا ہے، اس پر یعنی جو قضاء و قدر کے جو فیصلے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ نے تمام جو معاملات ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب میں ان کو محفوظ کر دیا ہے۔ اور یہ بات ہمیں احادیث سے بھی پتہ چلتی ہے، تو ہمیں ان چیزوں کو من جانب اللہ سمجھنا ہے۔ کچھ برا ہو جائے تو ہمیں یہ نہیں کہنا کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا، یعنی اللہ کے فیصلوں پر ہمیں راضی رہنا ہے۔ احادیث سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سنن ابو داؤد میں یہ حدیث ہے 4700، جس میں یہ ہمیں ملتا ہے کہ جتنے بھی قیامت تک کے معاملات ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا، اس کو تخلیق کیا، تو اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا تھا کہ لکھ۔ قلم نے پھر کہا تھا اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا قیامت تک ہونے والی ساری چیزوں کی تقدیریں لکھ دے۔ اور یہ جو راوی ہیں اس حدیث کے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو اس کے علاوہ کسی اور عقیدے پر مرا تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ یعنی رسول اللہ نے اس کو اون کرنے سے ہی منع کر دیا کہ جو اپنی اچھی اور بری تقدیر کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں سمجھے گا، اس پر راضی نہیں رہے گا، وہ پھر ہم میں سے نہیں ہے، یعنی مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی میرا امتی نہیں ہو سکتا۔ ایک امتی جو ہے نا رسول اللہ کا، وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے والا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے تو یہ 6 باتیں ایسی ہیں، یہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی منکر ہوگا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔
اور یہ جو 6 چیزیں ہیں نا، یہ ایمان کی کم سے کم ریکوائرمنٹس ہیں. یعنی ہم نے یہ نہیں سمجھنا کہ اب ہم ان 6 چیزوں پر ایمان لے آئے ہیں تو ہمارا ایمان کا لیول بہت اوپر چلا گیا. یہ ابھی بیسکس ہیں صرف ایمان کی. یعنی ان 6 چیزوں کو مان کر آپ ایمان والے کہلاتے ہیں. یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے، اس کے ساتھ آپ کا ایمان جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوگا. اگر اس میں خرابی ہوئی تو آپ ایمان کے دائرے سے ہی باہر نکل جاتے ہیں. ایمان کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ شک سے بالکل پاک ہو، بالکل کامل یقین ہو، ذرا برابر بھی شک کی کوئی گنجائش نہ ہو. اور یہ جو 6 چیزیں ہیں نا، یہ سمجھ لیں ایمان کی پہلی سیڑھی ہے. اور اس سے اوپر پر جیسے جیسے جو انسان چڑھتا ہے تو اس کا ایمان کا لیول اتنا زیادہ ہو جاتا ہے. یعنی جن لوگوں کی زندگیوں میں ایمان اثر انداز ہونے لگ جاتا ہے نا، جن کی زندگیوں میں پھر ہمیں نمایاں فرق نظر آتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ ان کا جو ایمان ہے نا وہ پھر بڑھنے لگ جاتا ہے. پھر کامل ایمان تک وہ لوگ پہنچتے ہیں. جیسے حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان تھا، بغیر کسی شک کے، بغیر کسی حیل و حجت کے وہ ایمان لے کر آئے. اور پھر جیسے جیسے آگے نبوت کے معاملات ہوتے گئے، جیسے ہمیں معراج کے سفر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو سب نے اعتراض کیا تھا، سب نے مذاق اڑایا تھا. لیکن جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق نے سنا تھا، انہوں نے کیا کہا تھا کہ جیسا رسول اللہ فرما رہے ہیں بالکل، اگر رسول اللہ نے کہا ہے تو پھر ایسا ہی ہوا ہوگا. تو یہ کامل ایمان تھا، کیونکہ ایمان نے ان کے دل پر اثر کیا تھا اور پھر ان کی زندگی پر بھی اس کا اثر ہوا تھا، اور وہ ایمان جو تھا وہ ان کا کامل ہو گیا تھا. جی بالکل عظمہ فہمید، ان کی زندگی بدل جاتی ہے. ایمان جب آپ کی زندگی کو بدلنا شروع کرتا ہے نا تو پھر آپ آگے درجات پاتے ہیں. بیسک چیزیں اللہ نے ہمیں بتا دیں. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی جو ہائیسٹ رینک ہے نا، جیسے احسان کا درجہ ہے، اللہ نے وہ ریکوائرمنٹ نہیں رکھی. اللہ تعالیٰ نے صرف ہم سے یہ کہا آمنو، کہ ایمان لے آؤ. یعنی تمہارا ایمان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کر لو. آگے اب یہ ہم پر ہے کہ ہم آگے کتنا بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ایمان کے جو درجات تک یہ لوگ پہنچے کیونکہ ان کی زندگیوں پر اثر ہوا. اور سورۃ المومنون کی بھی جو پہلی ہمیں 11 آیات ملتی ہیں نا، تو وہ لوگ جنہوں نے ایمان کو، جن کی زندگیوں میں ایمان کا اثر ہوا، پھر آگے کیا ہوا، ان کے اثرات زندگیوں پر بھی نمایاں ہوئے. سورۃ المومنون کی اگر آپ پہلی 11 آیات دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنون کی صفات بتائی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع سے ادا کرنے والے ہوتے ہیں، عہد کی پاسداری کرتے ہیں، امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی خصوصیات بتائیں. آپ اگر 1 سے 11 تک آیات دیکھیں تو پہلی ہی آیت شروع ہوتی ہے قد افلح المؤمنون، یعنی مومنین جو ہیں وہ فلاح پا گئے ہیں. فلاح پانے والوں کی پھر آگے اللہ نے صفات بتائی ہیں. یعنی جیسے جیسے جس انسان کی زندگی میں اللہ کے راستے پر سٹرگل زیادہ ہوتی جاتی ہے، پھر اس کی ایمان کا جو لیول ہے وہ بھی اونچا ہوتا جاتا ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 15 میں بھی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ مومن تو بس وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے. یعنی ان کے ایمان کا ایسا لیول تھا کہ شک کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں تھی. اور پھر جب ان کی زندگیوں پر انہوں نے اثر کیا ایمان نے، تو پھر انہوں نے کیا کیا، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں. یہی لوگ ہیں اپنے دعوی ایمان میں سچے، یعنی سچے جو ایمان کے دعوے دار ہیں نا، جنہوں نے اس ایمان کا اثر بھی قبول کیا، اپنے عمل میں بھی بہتری لے کر آئے. تو یہ وہ ایمان والے ہیں، یہ وہ ہائیسٹ رینک ہے. اللہ نے ہمیں پہلی سیڑھی بتا دی، آگے ہم نے خود چڑھنا ہے. کس طرح سے؟ انہی لوگوں کے نقش قدم پر چل کر. ایمان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں نا کہ انسان میں کس کس طرح کی جو پائی جاتی ہے، ایمان کا جو لیول ہے وہ کس کس طرح کا لوگوں کا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے تو آتے ہیں ایمان والے ہمارے پاس. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مانتے بھی ہیں، جنہوں نے تسلیم بھی کیا اور جنہوں نے مانا بھی. یعنی زبان سے بھی اقرار کیا اور انہوں نے دل سے بھی مانا. یعنی ایمان کے دائرے میں وہ داخل ہو گئے کہ ان کا ایمان ہے. وہ 6 چیزیں، وہ 6 باتوں پر ایمان لے آئے جو حدیث جبریل میں ہمیں ملتی ہیں، تو وہ ایمان والے کہلاتے ہیں. دوسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو سرے سے ہی نہیں مانتے. یعنی زبان سے کیا ماننا، دل سے کیا تسلیم کرنا، زبان سے سرے سے انکار کر دینا. ایسے لوگ پھر ایمان میں نہیں داخل ہوتے، وہ اسی خسارے میں رہتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 2 میں ذکر کیا.
ان کے لیے پھر یہ ایکسیپشن نہیں رہتی، وہ اسی خسارے کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو شک میں پڑے رہتے ہیں، جن کے دل میں شک ہوتا ہے۔ ایمان تو وہ ہوتا ہے نا کہ بغیر کسی شک کے ہو، آپ نے شک ہی نہیں کرنا کسی چیز پر۔ جو چیز آپ کی ہم عموماً ایسا کرتے ہیں نا کہ جو چیز ہمیں آنکھوں سے نظر آتی ہے ہم اس پر یقین کرتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، وہ بغیر دیکھے، اللہ تعالیٰ کو ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا لیکن ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرشتوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم نے ان کو ماننا ہے کہ وہ ہیں، ایگزسٹ کرتے ہیں۔ تو شکوک و شبہات میں ہمیں نہیں پڑنا، کیونکہ انسان کا جو ایمان ہے نا، ایمان سے دور کرنے والی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک شک یعنی جو شکوک آپ کے دل میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور ایک شہوات جو ہوتی ہیں۔ یعنی آپ ایمان کی طرف کس لیے نہیں جا رہے ہوتے کہ آپ کے اندر نفسانی خواہشات ہی اتنی زیادہ ہوتی ہیں۔ کبھی اختیار آپ کو اتنا پیارا ہوتا ہے، جیسے فرعون کو اپنا اختیار بہت پیارا تھا، وہ اسی لیے ایمان کی کوئی بات سننا ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ جس طرح ہمیں ابو جہل کا بھی کی مثال ملتی ہے کہ وہ ایک ابو جہل جو ہے، اس کا نام ابو جہل نہیں تھا، اس کو جہالت کا باپ اسی لیے کہا جاتا ہے۔ وہ زبان دان تھا، اپنی زبان کا ماہر بندہ تھا، لیکن قرآن کو سمجھتے ہوئے بھی اس نے جہالت کا اظہار کیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ وہ اس نے اس کو قبول ہی نہیں کیا، شک میں پڑا رہا، اور اسی وجہ سے اس نے وہ ایمان نہیں لے کر آیا وہ۔ تو یہ جو شکوک و شبہات والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان لوگوں کو ایمان کوئی فائدہ نہیں دیتا، اور جو شہوات کے پیچھے بھاگتے ہیں، جس میں ہماری نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، اور جو بھی ہمارا اگر دنیا میں مفاد ہوتا ہے کہ کہیں ہم ایمان لے آئیں اور ہم سے وہ ہمارا اختیار چھین نہ جائے، تو یہ چیزیں ہمیں ایمان سے دور کرتی ہیں۔ اسی لیے بیسکس کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے بیسک ریکوائرمنٹ مانگی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہائر رینک مانگا ہوتا نا کہ مومنین کے درجے تک پہنچو یا محسنین کے درجے پر پہنچو، تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتی، کیونکہ ہر ایک انسان کا ایمان کا جو لیول ہوتا ہے وہ ہر ایک انسان جو ہے وہ اعلیٰ درجات تک نہیں پہنچ سکتا، ہر ایک انسان کا ایمان کا لیول ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے ایمان میں اور اسلام میں ہمیں فرق کرنا ہے، اور ساتھ میں ہمیں مومن اور مسلمان میں بھی فرق کرنا ہے۔ جس طرح ایمان اور اسلام میں فرق ہے، اسی طرح ایک مومن اور مسلمان میں بھی فرق ہے۔ تو یہ ہمیں فرق جاننا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس آیت میں جو ہے وہ منیمم ریکوائرمنٹ، منیمم درجہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے نا، وہ ہم سے مانگا ہے، یعنی کم سے کم کوشش مانگی ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہا کہ بہت زیادہ کرو، اتنا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کم از کم ایمان اپنا عقیدہ درست کر لو اور ساتھ میں کچھ صالح عمل کر لو، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے مانگا۔ اور سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 2 میں، جو مومنین کا درجہ ہے نا، جو اس سے اوپر کا درجہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقی مومن تو بس وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، کیونکہ جب ایمان ان کے اندر آ جاتا ہے نا تو پھر ان کے لیے ہر آیت جو ہے نا وہ سمجھ لیں ان کے دل پر اثر کرتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سن کر ان کے دل لرزتے ہیں۔ یہ اثر ہوتا ہے ایمان کا ان کے زندگیوں پر، کہ وہ اس ڈر سے لرزتے ہیں کہ کہیں ہم سے کوئی بات نہ چھوٹ جائے، کہیں اللہ کا کوئی حکم نہ چھوٹ جائے، کوئی نافرمانی نہ ہو جائے ہم سے۔ اور پھر جب ان کی اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اپنے رب پر ہی وہ توکل کرتے ہیں۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں بتائی ہیں۔ اس سے اونچے درجے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں کہ کوشش کرو گے تو وہ بھی پالو گے۔ یعنی اصل ایمان جو ہے نا، کامل ایمان کی اگر ہم ڈیفینیشن دیکھیں نا تو وہ یہ ہے کہ آپ کا زبان کے ساتھ آپ نے اقرار کرنا ہے، دل سے تسلیم کرنا ہے، اور ساتھ میں جو آپ کے باڈی پارٹس ہیں نا، آپ کے اعضاء، وہ اس کے مطابق عمل بھی کریں۔ یعنی جو ایمان ہے نا آپ کا، وہ آپ کی زندگیوں میں پتہ بھی چلنا چاہیے کہ اس ایمان نے آپ پر کیا اثر ڈالا ہے، آپ کے عمل میں کیا بہتری آئی ہے، آپ کس طرح سے اپنی زندگی کو اب لے کر چل رہے ہیں۔ تو یہ کامل ایمان ہوتا ہے۔ اور یہ حضرت ابوبکر، پھر ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق کی، صحابہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، حضرت عمر کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ یہ لوگ جب اللہ تعالیٰ کی آیات سنتے تھے تو ڈر جاتے تھے۔ ان میں ٹاپ لیول تو ہم حضرت ابوبکر صدیق کا کہتے ہیں، حضرت عمر کا ایمان بھی کم نہیں تھا، بے شک وہ دیر سے ایمان لائے تھے، لیکن جب ایمان لائے تھے تو پھر ان کے ایمان کا لیول بھی بہت اونچا تھا۔ اور اسی طرح نجات کا جو دوسرا اصول اللہ نے بیان کیا ہے کہ اب ایمان تم لے آئے ہو، اس کے بعد عمل کرنا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
اللہ تعالیٰ نے کہا عامل الصالحات یعنی صالح عمل کرنے والے۔ اب ایمان کے بعد عمل صالح کی قرآن کریم میں ہمیں بہت زیادہ تلقین ملتی ہے، تقریباً 75 دفعہ 75 دفعہ ہمیں یہ تذکرہ ملتا ہے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا، کیونکہ نیک اعمال کے بغیر ایمان کی اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ عمل کیا ہوتا ہے کہ اللہ کو مان کر اللہ کی ماننا، تو اگر ہم اللہ کی ہی نہیں مانیں گے تو پھر ہم ایمان کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ میں ان 6 ریکوائرمنٹس کو پورا کر لیا ہے، میں نے ایمان میں لے آیا ہوں، میں نے ان 6 باتوں پر سچے دل سے، لیکن میں عمل صالح نہیں کروں گا، میں ان کو اپنی زندگیوں میں اس کا امپلیمنٹ نہیں کروں گا، تو آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ میں خسارے سے نکل رہا ہوں یا میرا جو ایمان ہے وہ قبول ہوگا؟ کیا عمل کے بغیر ہمارا ایمان قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا ہمارا ایمان۔ اور اسی طرح اگر ہم عمل صالح کو ہی صرف پکڑ لیں کہ ہم صرف عمل صالح کریں گے، ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے، تو ایمان کے بغیر تو ہمارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اب جیسے نان مسلمز ہیں، انہوں نے کلمہ حق نہیں پڑھا، وہ جتنے مرضی صالح اعمال کر لیں، وہ چیریٹی کر لیں، وہ بھوکوں کو کھانا کھلا دیں، مطلب جو کچھ بھی کر لیں، وہ شیلٹر ہوم بنا دیں، جو بھی وہ کر لیں، لیکن ان کو ان کے اعمال کا قیامت والے دن جو ہے وہ اجر نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ جب اللہ کو ہی نہیں مانا تو پھر اللہ سے اجر کی امید کیوں کرنی؟ پھر اس کے لیے تو اللہ کو ماننا ضروری ہے نا، تبھی تو اجر کی امید بھی پھر انسان رکھتا ہے۔ تو قیامت والے دن ایمان کے بغیر یہ دونوں جو چیزیں ہیں نا، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہوگی نا تو پھر آپ کا ایمان، آپ کا اگر عمل صالح ہوگا، ایمان نہیں ہوگا تو آپ کے عمل قبول نہیں ہوں گے۔ اگر ایمان کے ساتھ آپ کا عمل نہیں ہوگا تو آپ کے ایمان کو بھی پورا نہیں سمجھا جائے گا، آپ کا ایمان بھی ایکسیپٹ نہیں ہوگا۔ عاملوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ یوز کیا تو یہ عمل سے نکلا ہے۔ عمل کا مطلب ہوتا ہے ارادے کے ساتھ کرنا۔ قرآن کریم میں ہمیں کام کرنے کے لیے نا ایک اور بھی ہمیں لفظ ملتا ہے فعل۔ ہم قرآن کریم کی آیات کے آخر میں ہم اکثر دیکھتے ہیں نا یعملون یا یفعلون ہوتا ہے، دونوں کا مطلب ہے کام کرنا، مطلب دونوں میں کام ہی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن عمل جو ہوتا ہے نا وہ ارادے کے ساتھ کام کرنے کو کہتے ہیں، اور فعل جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے بغیر ارادے کے کام کرنا، یعنی وہ کام جو خود بخود بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں، ہمارا دیکھنا جو ہے، کیا یہ عمل خود بخود ہو رہا ہے نا؟ ہاں، ہم اپنی آنکھیں ارادہ جب ہم کریں گے، اپنی آنکھیں بند کریں گے تو پھر ہمارا دیکھنا جو ہے وہ ملتوی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا جیسے دیکھنا ہے وہ خود بخود ہوگا تو یہ فعل ہوگا۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں کہ پہلے ایک مثال دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے اگر ہمارے سامنے کوئی نامحرم آ جائے اور ہماری اس پر نظر پڑ جائے تو یہ اچانک ہوگا، ہماری اس میں انٹینشن شامل نہیں تھی، ہماری نظر اچانک پڑ گئی، تو اس میں ہمارا ارادہ شامل نہیں تھا، تو ہمیں اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اب فعل تو ہو گیا، ہمیں اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہمیں کیا حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ نگاہوں کو نیچے کرنا ہے۔ لیکن اگر ہم پہلی نظر کے بعد دوسری نظر بھی ڈالتے ہیں نا تو یہ اب ہمارا ارادہ اس میں شامل ہو گیا۔ اب جو دوسری نظر ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا عمل ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، ترمذی کی ہے 2777، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی، پہلی نظر کا سوال ہے، پہلی نظر کا سوال نہیں ہے، دوسری نظر کا سوال ہے۔ یعنی پہلی نظر جو ہوگی نا وہ تمہارا فعل ہوگا نا، اس پر تمہیں گناہ نہیں ہے، لیکن جو دوسری نظر تم ڈالو گے، جو عمل تم کرو گے، اس پر تمہاری معافی نہیں ہے۔ تو عمل اور فعل میں یہ فرق ہے، عمل ارادے سے کیا جاتا ہے اور فعل جو ہے وہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ یہاں اللہ نے کیا استعمال کیا؟ عمل کے روٹ لیٹر سے اللہ تعالیٰ نے فعل عاملو استعمال کیا، یعنی وہ صالح کام جو تم ارادے کے ساتھ کرو، اور جو صالحات ہے نا وہ صلح سے نکلا ہے۔ صلح کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بگڑے ہوئے کام کو درست کر دینا، کسی کام کو بالکل ٹھیک ٹھاک کرنا، یعنی جیسا وہ کام ہونا چاہیے اس کو اسی طریقے سے کرنا، یعنی کوئی باصلاحیت کام، کوئی مؤثر کام۔ تو ایمان اور عمل صالح جو ہے نا، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اپنی جو ذاتی انسان کی کردار اور شخصیت کو بنانے والی ہیں۔ تو یہ دو چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے ریکوائرمنٹ مانگی ہے نا، یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ پر کام کرو، اپنی ایمان پر کام کرو،
اپنے جو اعمال ہیں ان کو درست کرو، یعنی اپنی کردار کو ٹھیک کرو، اپنی شخصیت کو بہتر بناؤ. اور جو عمل صالح ہے نا وہ اس کے لیے بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہر کام جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ عمل صالح ہوگا. تو عمل صالح یہ ہے کہ ارادے کے ساتھ کرنے والا کام، اور ایسا کام جس میں ہماری نیت کیا شامل ہو، محض اللہ تعالیٰ کی رضا. اور ہر کام نہیں، وہ کام جو ہمیں رسول اللہ کی سنت پر بھی ملتا ہو، یعنی رسول اللہ کے طریقے پر جو کام ہوگا وہی عمل صالح ہوگا. ہم اپنی مرضی سے نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی کام ہو ہم کہیں کہ یہ تو اچھا کام لگ رہا ہے تو یہ عمل صالح ہوگا. عمل صالح کے لیے 2 شرائط ہیں کہ اس کو کرنے میں اللہ کی رضا، آپ کا مقصد ہو کہ میں اللہ کی رضا پانے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، اور دوسرا یہ کہ اس کے لیے یہ شرط ہو کہ رسول اللہ کے طریقے پر بھی ہو. آج ہم دیکھتے ہیں نا کتنی بدعات ہیں، اور ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اچھا کام ہے. شاید ہم یہ جو نیازیں 11ویں کی بانٹتے ہیں یا جو بھی حلوے بانٹتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، ہم دیگیں بٹ رہی ہیں. اور جس طرح کوئی فوت ہو جائے تو جمعراتوں کا سلسلہ 10واں کر رہے ہیں، چیلم کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ، اور کسی کو ہم منع بھی کرتے ہیں تو آگے سے ہمیں یہی سننے کو ملتا ہے نا کہ کیا ہو رہا ہے، اس میں کلام ہی پڑھا جا رہا ہے نا. لیکن جو طریقہ ہمیں رسول اللہ کی سنت سے نہیں ملتا، ہم اس کو عمل صالح نہیں کہہ سکتے، ہم ان کو بدعت ہی کہیں گے. تو عمل صالح وہی ہے جو ہمیں رسول اللہ کا طریقہ ہمیں ملتا ہے. اس کے علاوہ جو ہمیں کرنا ہے، کیا کرنا ہے عمل صالح میں؟ وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، وہ فرائض جو ہم پر اللہ تعالیٰ نے عائد کیے ہیں، وہ بھی عمل صالح میں آتے ہیں. لازمی کرنے والے بھی جو کام ہے نا، وہ اس کا بھی ہمیں عمل صالح کے برابر اجر، مطلب وہ عمل صالح ہیں، ہمارے نیک اعمال ہیں جن پر ہمیں اجر دیا جائے گا. جیسے نماز ہے، فرض عبادت ہے، اور اس کے بعد زکوٰۃ ہے، ہماری استطاعت ہے تو ہم دیتے ہیں. حج ہے، وہ اگر استطاعت ہے تو آپ نے کرنا ہے، فرض ہو جاتا ہے پھر آپ پر. اسی طرح رمضان کے روزے ہیں، وہ بھی ہم پر فرض ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے عمل صالح میں، اگر ہم اپنے فرائض ہی پورے کر لینا، اگر حقوق اللہ ہیں وہ پورے کریں. حقوق العباد میں جیسے ماں باپ کے اللہ تعالیٰ نے حق رکھے ہیں، اولاد کے حق رکھے ہیں، بہن بھائیوں کے حق رکھے ہیں، پڑوسیوں کے حق رکھے ہیں، ہمسایوں کے جو ہو گئے، کسی کو آپ نے تکلیف نہیں دینی، کسی سے زیادتی نہیں کرنی. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں نا، یہ کر کے ہم اپنے عمل صالح کی کا جو اجر ہے نا وہ اپنے لیے پا سکتے ہیں قیامت والے دن. حرام سے بچیں، حلال کو اپنائیں. تو یہ تو وہ کام ہے نا جو لازماً کرنے والے ہیں. اس سے افضل بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں بتایا، اور ہمیں رسول اللہ کی سنت سے بھی ملتے ہیں کہ اس سے افضل کیا کر سکتے ہو تم. منیمم اللہ نے مانگا ہے کہ اپنے فرائض پورے کر لو، وہ تمہارے لیے عمل صالح کی حیثیت رکھیں گے. فرائض کے ساتھ آپ اگر نفلی عبادات کرتے ہیں نا تو یہ افضل ہے. جیسے رمضان کے روزے تو فرض ہو گئے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لیں، یوم عاشوراء کے جو محرم کے 2 روزے ہیں، 9ویں 10ویں کا یا 10ویں 11ویں کا آپ رکھ لیں، 2 روزے رکھتے ہیں نا. یا پھر آپ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں اور شعبان میں روزوں کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے، وہ رکھ لیں. تو یہ جو نفلی عبادات ہیں نا، یہ آپ کی ایکسٹرا ایفرٹ ہوگی، اس کا آپ کو الگ سے اجر دیا جائے گا. اور یہ جو ایکسٹرا ایفرٹ ہوتی ہے نا انسان کی، جتنی انسان کی کوشش ہوتی ہے نا اتنا اس کا درجہ بلند ہوتا ہے. اور پھر ایسے لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ اللہ کے پاس اجر بھی بہت زیادہ ہے، جو جتنی زیادہ اللہ کی راہ میں مشقت کرتے ہیں. اور ایمان اور عمل صالح کا قرآن کریم میں ہمیں جہاں پر بھی ذکر ملتا ہے نا، وہاں پر ہمیں یہ تذکرہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی نہ کوئی وہاں پر بشارت ضرور دی ہے. جب بھی آپ قرآن کریم پڑھیں، آپ کو جہاں پر ملے نا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس آیت کے آخر میں آپ کو کوئی نہ کوئی بشارت ضرور ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کیا کیا اجر رکھا ہے. کہیں آپ کو ملے گا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے. یعنی ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ مستقبل کے خوف میں مبتلا نہیں ہوتے کہ ہاں آگے کیا ہوگا. وہ توکل کرنے والے ہوتے ہیں، انہیں ماضی کا کوئی غم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے لوگ ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی عزت و تکریم ہے. ان کے لیے درجات الاولیٰ ہیں، بلند درجات ہیں. ان کے لیے رزق کریم کا وعدہ ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اللہ کے پاس. اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اصحاب الجنہ.
تو یہ وہ ساری خوشخبریاں ہیں جو اللہ نے دی ہیں، اور یہ سب انہیں ملے گا کہ جو یہ کام کریں گے، یعنی جو عمل صالح کریں گے، جو ایمان لے کر آئیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر جو اس کا اجر آپ کو ملے گا نا، کہ مخلوق کے دل میں آپ کی عزت و تکریم بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پیدا کریں گے۔ اب جو کوشش ہم کرتے ہیں نا، کوئی بھی کوشش ہم کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اللہ کے کلام کو ہی اگر سیکھنے میں ہم کوشش کرتے ہیں تو اس کا اجر، اس کو ایکنالج اللہ تعالیٰ خود کریں گے قیامت والے دن۔ جیسے ہم اگر تجوید کو سیکھتے ہیں، ہمیں بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، کچھ ہم کہتے ہیں ہماری عمر کا بھی تقاضا ہے، کیونکہ جب ہم نے بیسک کو پڑھا تھا تب ہم نے کسی اور طریقے سے پڑھا تھا، اب ہم جب تجوید سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں مشکل ہوتی ہے، کبھی مخارج کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہوتی ہم سے، کبھی آئین کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہوتی، قلقلہ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ کیسے کریں۔ تو جتنی بھی یہ ہم کوشش کریں گے نا، تو اس کا قیامت والے دن ہمیں اجر ملے گا۔ اور تجوید کو جتنا ہم اپنا جیسے بہتر بناتے ہیں نا، تو اگر رسول اللہ کی ایک حدیث ہے نا کہ قرآن کو خوش الحانی سے پڑھو، تو اگر یہ مائنڈ میں رکھتے ہوئے ہم اپنی تجوید کو بہتر بناتے ہیں، قرآن کو خوبصورت لہجے میں جیسے رسول اللہ نے کہا ویسے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے عمل صالح ہے۔ یعنی جتنی ہماری کوشش ہوگی نا، اتنا ہمارے لیے بڑا اجر ہوگا۔ تو اسی لیے کوشش سے ہم نے گھبرانا نہیں ہے۔ شاید ہمیں لگے کہ ہمیں نتائج وہ نہیں مل رہے، میری کوشش کامیاب نہیں ہو رہی، یہ آپ نے اللہ پر چھوڑ دینا ہے، لیکن کوشش کرنی ہے آگے بڑھنے کی، کیونکہ رسول اللہ کا بھی حکم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ تو اس جنت کے لیے، جنت کا جو اعلیٰ مقام ہے نا، اس کے لیے ہمیں کوشش بھی پھر کرنی ہے، اس سے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا۔ اسی طرح جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حقوق میں بائنڈ کیا ہے، اس طرح ہم باؤنڈ ہوئے ہوئے ہیں نا، حقوق العباد بھی ہیں ہم پر، اللہ کے حقوق تو ہم نے لازماً پورے کرنے ہیں۔ ہم میں اکثر لوگوں کا یہ بھی مسکنسیپشن ہوتا ہے نا کہ حقوق اللہ کی خیر ہے، حقوق العباد تو جب تک بندے معاف نہیں کریں گے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ ہم میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں نا کہ حقوق اللہ کی خیر ہے، اللہ تو معاف کر دے گا، بندے نہیں معاف کرتے، اور جب تک بندے معاف نہیں کریں گے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم حقوق اللہ کو پیچھے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہماری پرائیورٹی جو ہونی چاہیے نا، وہ حقوق اللہ ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، اچھا یہ بتائیں اسلام کے 5 ارکان کون کون سے ہیں؟ چلیں آپ لوگ ساتھ ساتھ ٹائپ کریں۔ کلمہ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا حق، کہ ہم اللہ کو ایک مان کر، حقوق اللہ میں آ گیا۔ نماز، اللہ کی عبادت، حقوق اللہ میں آ گیا۔ روزہ اللہ کے لیے رکھتے ہیں، وہ بھی فرض ہے ہم پر، وہ بھی حقوق اللہ میں آ گیا۔ زکوٰۃ کو چلیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کو دینے کا حکم ہے، لیکن اللہ نے حکم دیا ہمیں۔ حج کو آپ لے لیں، وہ بھی ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ تو اسلام کے 5 ارکان میں 4 چیزیں تو حقوق اللہ میں آتی ہیں۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم حقوق اللہ کی خیر ہے، حقوق العباد کو پورا کر لیتے ہیں؟ حقوق اللہ آپ کی ٹاپ پرائیورٹی میں ہونا چاہیے، اس کے بعد حقوق العباد کی بات آتی ہے۔ آپ نے وہ بھی پورے کرنے ہیں، یہ نہیں کہ آپ وہ پورے نہ کریں۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم پر جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ریلیشنز میں ہمارے اوپر حق رکھا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہم اپنی پوری ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو مطلب جائز کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر ہم کسی کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنے ریلیشنز میں، تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم ناکام ہوتے ہیں۔ کوئی تانا سننے کو مل جاتا ہے، کوئی جسے کہتے ہیں نا شکوے ہوتے ہیں، مطلب ہماری کوششیں کامیاب نہیں ہوتی۔ تو آپ جو اس پر صبر کریں گے نا، تو یہ بھی آپ کے لیے عمل صالح ہوگا۔ آپ کی جو کوششیں ہیں نا، وہ اللہ نے ایکنالج کرنی ہے۔ اگر آپ کو اس کے مطابق رزلٹ نہیں مل رہا نا، تو اس کو اللہ پر چھوڑ دیں، اس پر صبر کریں کہ آپ نے جو اللہ نے حکم دیا تھا آپ نے وہ پورا کیا۔ اسی طرح کوئی بھی انبیاء کی سنتیں ہمیں ملتی ہیں قرآن کریم سے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہمیں ملتی ہے کہ وہ بہت مہمان نواز تھے۔ وہ فرشتے جب ان کے پاس آئے تھے، ہم نے واقعہ دیکھا ہے نا کہ انہوں نے اپنے گھر میں سب سے بہترین ان کے پاس چیز تھی بچڑے کا گوشت، وہ انہوں نے ان کے آگے رکھ دیا تھا۔ تو انبیاء کی سنت کو اپنا سکتے ہیں، رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے ہمارے سامنے ہے، ہم ان کی سنت کا کوئی طریقہ اپنا سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے لیے عمل صالح ہوگا جو ہمیں جو ہے وہ آگے لے کر جائے گا، ہمارے درجات کو جو ہے وہ بلند کرے گا۔
تو ایمان بیسیکلی کیا ہے؟ ہمارا پرسنل بیلیف ہے کہ ہم کیا محسوس کرتے ہیں، ہمارے دل میں ایمان کا کیا لیول ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیک اعمال کرنے کا کہا، جس میں حقوق اللہ آتے ہیں، حقوق العباد آتے ہیں، ہمارے فرائض کی ادائیگی بھی آتی ہے، ہمارے کچھ اخلاقی اعمال بھی آتے ہیں. اخلاقی اعمال کیا ہوگے؟ جیسے ہم نے سچ بولنا ہے، ہمیشہ وعدے کو پورا کرنا ہے، شکر ادا کرنا ہے، صبر کرنا ہے. اسی طرح ہمارے کچھ باطنی اعمال بھی آتے ہیں عمل صالح میں. عمل صالح کی کیٹیگری بہت بڑی ہے. باطنی اعمال میں ہمارے کیا آتے ہیں؟ ہمارے دل میں اخلاص ہو کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ خلوص نیت سے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، توکل ہو ہمارا اللہ پر، تقوی ہو، اللہ کا خوف ہو. تو یہ سب جو ہے نا یہ عمل صالح میں آتے ہیں. یہ تو جو دو کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے بتائی نا، یہ ہماری ذاتی زندگی سے متعلق ہے، جن کا فائدہ ہماری اپنی ذات کو ہے. باقی آگے جو آیت میں دو چیزیں آ رہی ہیں نا، یہ وہ کوالٹیز ہیں جو ہم نے کمیونٹی کے لیے کرنی ہے، یعنی لوگوں کو خود اپنے ساتھ انوالو کر کے کرنی ہے، ایک جماعت کی صورت میں کرنی ہے. اور قرآن کریم کا یہ واحد مقام ایسا ہے کہ جہاں پر ہمیں ایمان اور عمل صالح کے ساتھ بھی کوئی چیز ملی ہے. ورنہ قرآن کریم میں ایمان اور عمل صالح اکٹھے آتے ہیں تو تیسری چیز کا وہاں ذکر نہیں ہے، وہاں پر پھر بشارت دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ قرآن کریم کا واحد مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو اور باتوں کو تاکید کے ساتھ کہا کہ یہ لازمی کرنا ہے آپ نے. سب سے پہلے کیا کہا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، آپ نے وصیت کرنی ہے حق کی. اللہ نے یہ نہیں کہا حق کی نصیحت کرنی ہے، حق کی تبلیغ کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں یوز کیا وَتَوَاصَوْا، وصیت سے نکلا یہ. وصیت کب کرتے ہیں؟ وصیت جیسے ہم اپنی عام روٹین میں اگر دیکھیں تو وصیت کب کی جاتی ہے؟ وصیت جو ہم کہتے ہیں نا کہ وصیت، ہمارے مائنڈ میں کیا آتا ہے کہ وصیت کیا ہے؟ جی بالکل، مرنے سے پہلے، موت سے پہلے. بالکل، وصیت سے ہم یہ ماننے لیتے ہیں کہ موت سے پہلے مرنے والا جو شخص ہے وہ اپنے اہل و عیال کو کوئی نہ کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بات کو بڑے غور سے سنا جاتا ہے، بڑی اہمیت دی جاتی ہے اس کو کہ یہ جا رہا ہے، تو وہ قیمتی مشورہ ایک ہوتا ہے جو وہ بتا رہا ہوتا ہے. تو وصیت بھی کہتے ہیں قیمتی مشورے کو، ایسی بات جس سے کسی کا فائدہ ہو. ویسے تو ہم لوگ تو دیکھتے ہیں نا وصیت کی جاتی ہے کہ جائیداد کے متعلق، وراثت سے متعلق اور باقی جو دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، عموماً وصیت اس سے کی جاتی ہے. اور وہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ انسان کا بڑا کرٹیکل پوائنٹ ہوتا ہے جب انسان موت کے قریب ہوتا ہے، اور مرتبہ جو انسان ہوتا ہے موت کے قریب ہوتا ہے تو اس میں جو جانے والے کی جو ایک ایک بات ہے نا اس کو اہمیت دی جاتی ہے. یعنی اس کی بات کو ہم ایک طرح سے سمجھ لیں جیسے دستاویز کی حیثیت ہوتی ہے نا، پکا کاغذ سمجھ لیں. ہم کہتے ہیں کہ ایک حکم کا درجہ ہم اپنے لیے سمجھ لیتے ہیں کہ جو یہ بات کر رہے ہیں ہم نے پوری کرنی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں حق کے لیے وصیت کا لفظ یوز کیا کہ کیسے بھی حالات ہوں وصیت کیا ہونی چاہیے. جیسے ایک اللہ تعالیٰ نے اس کی امپورٹنس سمجھانے کے لیے کہ دعوت کتنی ضروری چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واض و نصیحت کا لفظ یوز نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وصیت کا لفظ یوز کیا کہ دعوت کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. تو اس سے ہمیں جو ہے نا وہ دعوت کی ایک اہمیت پتہ چلتی ہے. اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہی مطلب ہے حق کی وصیت کا. اچھا آپ یہ بتائیں کیا امر بالمعروف و نہی عن المنکر آلریڈی عمل صالح کا پارٹ نہیں ہے؟ کیا یہ عمل صالح میں نہیں آتا؟ بالکل آتا ہے، عمل صالح میں ہی آتا ہے. تو بات وہاں تک ختم ہو سکتی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتے کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، حالانکہ یہ بالکل عمل صالح کا پارٹ ہے، لیکن اللہ نے اس کو الگ سے ہائی لائٹ کیا. کیوں تاکہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلایا جائے کہ عمل صالح میں جس طرح ہم ہر کام نہیں کرتے، ہم عمل صالح جتنے بھی ہیں ہم سارے نہیں کرتے. ہم کچھ کو جو ہمارے لیے آسان ہوتے ہیں ہم وہ کر لیتے ہیں، جو ہمارے لیے مشکل ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا کہ اس کو یہ چھوڑنے والا کام نہیں ہے، یہ فرض ہے تمہارے اوپر. عمل صالح میں یہ بھی تمہاری فریضے میں آتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو الگ سے ہائی لائٹ کیا تاکہ جو دعوت دین ہے اس کی اہمیت کا بتایا جا سکے. اور دعوت دین کیوں ضروری ہے؟ پہلے دو تو جو باتیں تھیں وہ ہماری ذاتی اصلاح کے لیے تھی. عمل صالح
اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس لیے یہ علیحدہ سے ذکر کیا عمل صالح میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا، کہ تمہارے عمل صالح تب تک انکمپلیٹ رہیں گے جب تک تم حق کی بات کی وصیت نہیں کرو گے. یعنی ایمان اور عمل صالح تو ہوگی ذاتی اصلاح، اللہ نے کہا یہاں پر رکنا نہیں ہے، یہاں پر پہنچ کر تم نے بات کو ختم نہیں کرنا کہ بس میرا کام تو پورا ہو گیا، میں تو جنت میں چلا گیا. بھائی یہاں پر رکنا نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ اگر خود باہر خسارے سے نکلنے کی راہ مل گئی ہے تو دوسروں کو بھی اس خسارے سے نکالنے کی کوشش کرنی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی لیے وتواصوا بالحق جو ہے اس کی تاکید کی ہے. اور حق کی وصیت میں ہمیں کرنا کیا کیا ہے، جتنے بھی قرآن کریم سے ہمیں احکامات ملتے ہیں، جو بھی ہمیں کوئی رسول اللہ کی سنت سے کوئی طریقہ ملتا ہے جو ہم اپناتے ہیں، جو ہمیں پتہ چلتا ہے، ہم وہ دوسروں کو تلقین کر سکتے ہیں. اس کی حق بات کی وصیت کیا ہے، جو قرآن کے مطابق آپ بات کرتے ہیں. وہ شریعت کے لیے بھی حق کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جو شریعت کے احکامات ہیں، یعنی آپ شریعت کے احکامات کی بھی لوگوں کو تلقین کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کوئی کسی فرض کو کسی نے ترک کیا ہوا ہے تو آپ اس کو اس کی تلقین کریں، وصیت کے ساتھ تلقین کریں، یعنی تاکید کے ساتھ اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے. اور صرف آپ نے وصیت نہیں کرنی، آپ نے خود عمل بھی کرنا ہے اس کے اوپر. یہ نہیں آپ نے کرنا کہ آپ دوسروں کو جو ہے وہ فتوے دیتے رہیں اور خود آپ عمل سے خالی ہیں. آپ نے خود بھی کرنا ہے اور پھر آگے اس کی وصیت بھی کرنی ہے. قرآن کریم میں جہاں جہاں پر ہمیں حق کا لفظ ملتا ہے نا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کو حق کہا ہے کہ قرآن کریم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات حق ہے، قرآن مجید حق ہے. قرآن مجید حق ہے تو قرآن کریم کا جو ایک ایک لفظ ہے نا، جو ایک ایک احکام ہے، جو ایک ایک اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی قصہ بھی سنایا نا اس میں قرآن کریم میں بیان کیا ہے تو وہ حق ہے. اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے، اس سے ہمیں نصیحت لینی ہے، ہمیں ہدایت لینی ہے. دین اسلام جو اللہ نے بھیجا، جو رسول اللہ پر دین کی تکمیل کی، وہ حق ہے. اللہ کے جو وعدے ہیں، جو اللہ نے بشارتیں دی ہیں، جو اللہ کے فیصلے ہیں قرآن کریم میں، وہ آیا کہ وہ حق ہے. یعنی ہمیں شک نہیں کرنا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر جنت کے وعدے کیے ہیں، اگر ہم نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا تو ہم کہیں کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا. وہ حق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو حق کہا ہے کہ ایسا ہی ہوگا. قیامت کا جس طرح آنا ہے اور آخرت کا آنا، یہ بھی حق ہے. عدل و انصاف کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حق کا لفظ استعمال کیا کہ عدل و انصاف سے جو فیصلہ کرنا ہے وہ بھی حق ہے. تو آپ کسی کو اگر زیادتی کرتے ہوئے دیکھیں، آپ کسی کو اگر دین کے مطابق فیصلہ کرنے کا بتاتے ہیں نا، تو یہ بھی آپ حق کی وصیت کر رہے ہیں اس کو. تو قرآن کی جو تعلیمات ہیں نا وہ حق ہیں، ان پر عمل کرنا اور اس کی وصیت کرنا، یہ ہے وتواصوا بالحق. اور ہمیں یہ بھی قرآن کریم سے ملتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کو نصیحت کرنی ہے نا تو وہ کس انداز میں کرنی ہے. تاکید کے ساتھ آپ نے لفظوں کا بہترین چناؤ کر کے مؤثر انداز میں نصیحت کرنی ہے، اور آپ نے نرم انداز میں وصیت کرنی ہے. یہ نہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے تو آپ سامنے والے کو سمجھیں کہ یہ تو بڑا گناہگار ہے، میں تو بہت متقی بن گئی ہوں. آپ نے اسی جیسا اپنا لیول سمجھنا ہے. آپ کو اگر اللہ نے علم دے دیا تو آپ نے اس کو دینا ہے. یہ آپ پر فرض ہے اب کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے آپ نے وہ اب دوسرے کو سکھانا ہے، لیکن گراؤنڈ پر رہ کر، اپنے آپ کو کوئی آسمانوں کی مخلوق سمجھ کر نہیں کہ دماغ آپ کا عرش پر پہنچا ہوا ہو اور آپ پھر اگلے بندے کو نصیحت کر رہے ہیں. ایسے تو آپ اپنے دین کا نام بھی بلکہ خراب کریں گے، کیونکہ کبر تو ہمارے دین میں ہے ہی نہیں نا. تو مؤثر انداز میں، پولائٹ وے میں، محبت کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ وصیت کرنی ہے. اور یہ جو وصیت کا جو ہے نا طریقہ وتواصوا بالحق کا، یہ نیا طریقہ نہیں ہے جو ہمیں انٹروڈیوس کروایا گیا ہے. یہ طریقہ ہمیں پیغمبروں سے جو ہے نا وہ ہمیں پتہ چلتا آ رہا ہے کہ انبیاء نے بھی اپنی اولادوں کو وصیت کی تھی. لیکن دیکھیں عام بندے کی وصیت میں اور انبیاء کی وصیت میں بہت فرق تھا. عام انسان وصیت کرتا ہے اپنی جائیداد کے بٹوارے کے لیے، یا بیٹوں کو کہتا ہے اس طرح نہ کرنا، اس طرح نہ کرنا، مطلب اپنے دنیاوی جو کام ہے نا، جو اس نے دنیا میں خود سیکھا ہوتا ہے، وہی ان کو بتاتا ہے کہ یہ میری زندگی کا نچوڑ ہے تو تم لوگ بھی اس پر عمل کرنا. قیمتی مشورے اپنے دیتا ہے، لیکن وہ دنیا کی حد تک ہوتے ہیں، دنیاوی فائدے کے لیے ہوتے ہیں. انبیاء کی جو وصیت ہے نا وہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا تھی. سورۃ البقرہ میں ہمیں ملتا ہے آیت نمبر 132 اور 133 میں کہ
وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے وقت تم وہاں موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا آپ کے معبود کی، آپ کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام کے معبود کی۔ یعنی انبیاء نے اپنی اولاد کو کیا وصیت کی کہ ایمان میں خرابی نہیں آنی چاہیے، تمہارا دین نہیں بدلنا چاہیے، توحید جو ہے نا اس پر تم نے قائم رہنا ہے۔ آیت 133 میں ملتا ہے اس کی وصیت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی کہ اے ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دین کو پسند فرمایا ہے، تو خبردار مسلمان ہی مرنا، یعنی تم اس حال میں جاؤ کہ تم دین پر قائم رہو، تم توحید پرست رہو۔ تو انبیاء کی کیا وصیت تھی؟ وہ تھی توحید کی، کہ دین میں اپنے بگاڑ نہیں تم نے پیدا کرنا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے احکامات ہیں، جو شریعت ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ اور اسی طرح ہمیں قرآن کریم میں حضرت لقمان کی بھی وصیت ملتی ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی۔ آیت نمبر 17 میں ہے اے میرے بیٹے تو نماز قائم رکھنا، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں سے منع کرتے رہنا، اور جو مصیبت تم پر آئے اس پر صبر کرنا اور یقین کرنا کہ یہ بڑے تاکیدی کاموں میں سے ہے۔ یہ وصیت انہوں نے کی، یعنی جو حق کی وصیت میں ہمارے پاس کیا کیا آتا ہے، جو شریعت کے احکامات ہیں نا، ہم اگر وہ بھی کسی کو، ہم خود تو عمل کر رہے ہیں اور پھر کسی اور کو بھی اگر ہم بتاتے ہیں نا، تو وہ ہم نے ان احکامات کی جو تلقین ہم کسی کو کریں گے نا، تو یہ بھی حق کی وصیت ہوگی۔ اچھا، اور یہ بھی ہم نے دھیان رکھنا ہے کہ ہم صحیح وقت پر صحیح بات کریں۔ ہمیں یہ اس بات کا بھی حکمت کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ نصیحت کرنی ہے۔ جیسے اگر ہمارے کوئی مسلمان ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا، تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے اس کو رفع الیدین کا کہیں گے یا پہلے اس کو نماز پڑھنے کا کہیں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ اگر آپ کا کوئی مسلمان بہن بھائی ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، تو آپ کیا پہلے اس کو رفع الیدین پر لے آئیں گے؟ پہلے نماز کا ہی کہیں گے نا۔ تو صحیح وقت پر آپ نے صحیح بات کرنی ہے۔ جب آپ اس کو نماز پر لے کر آئیں گے، پھر آپ اس کو مسنون طریقہ بتائیں گے کہ نماز کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ اسی طرح آپ اگر کوئی ہماری بہن ہو، اس نے نیل پالش لگائی ہو اور ہم دیکھتے ہوں کہ وہ عام روٹین میں نماز نہیں پڑھتی، تو کیا آپ اس کو پہلے نیل پالش پر لیکچر دیں گے یا آپ پہلے اس کو نماز کی طرف لے کر آئیں گے؟ نماز کی طرف ہی لے کر آئیں گے نا۔ بعد میں آپ اس کو بتائیں گے کہ نماز نیل پالش لگا کر نہیں ہوتی۔ تو صحیح وقت پر آپ نے صحیح بات کرنی ہے، اور حق کی طرف جب ہم بلاتے ہیں نا لوگوں کو، تو اس کے لیے ہمیں ان کو صبر کے ساتھ بلانا ہے، جو کہ اس آیت میں جو چوتھی ریکوائرمنٹ ہے نا، وہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ یہ بھی تلقین آپ نے اسی اہمیت کے ساتھ کرنی ہے، اسی تاکید کے ساتھ کرنی ہے جس طرح آپ نے حق کی وصیت کی ہے۔ آپ نے ان کو صبر کی تلقین بھی کرنی ہے کہ دین کی جو راہ ہے نا وہ آسان نہیں ہے، اس پر چل کر تمہیں آزمائشیں بھی آ سکتی ہیں، پریشانیاں بھی آ سکتی ہیں، تو اس پر گھبرانا نہیں ہے، اس پر صبر کرنا ہے۔ اللہ نے اسی لیے وتواصوا بالحق کے ساتھ وتواصوا بالصبر کا کہا، کیونکہ جب بھی ہم دعوت کا کام کرتے ہیں نا، تو ہمیں وارم ویلکم نہیں دیا جاتا کہ ہمیں سر آنکھوں پر بٹھایا جائے کہ یہ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہم پر تنقید ہوتی ہے، لوگ ہمیں ہمارا ماضی یاد کروا دیتے ہیں کہ تم خود کیا تھی، تم کیا کرتی تھی پہلے جو آج ہمیں تم نصیحتیں کرنے لگی ہو۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہماری بات بعد میں سنی جاتی ہے، ہمیں ہمارے ماضی کا حوالہ پہلے دیا جاتا ہے کہ تم خود کیا تھی جو آج اتنی نیک اور پرہیزگار بن کر ہمیں نصیحت کر رہی ہو۔ آپ نے اپنے ظرف کو بڑا کرنا ہے، اسی لیے اللہ نے حق کی وصیت کے ساتھ یہاں پر صبر کی بھی وصیت کا کہا کہ آپ کو اس راستے میں مشکلات جھیلنی پڑیں گی۔ جو بھی مشکل آتی ہے نا دعوت کے راستے پہ، اس پر ہم نے صبر کرنا ہے۔ کوئی تانا سنے، کوئی آپ پر طنز کر رہا ہو، تو آپ نے صبر کرنا ہے اور درگزر کرنا ہے۔ اور یہ جو وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر ہے نا، یہ اکیلے کرنے والا کام نہیں ہے، ایک جماعت کی صورت میں کرنے والا کام ہے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ کو اپنی ہی جماعت کے اندر آپ کو جو ہے وہ مطلب آپ ایک جماعت کے ساتھ مل کر بھی اگر یہ کام کر رہے ہیں نا، تو آپ کو وہاں پر بھی کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے۔ کبھی کبھی آپ بھی غلط ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے جیسے کوئی آپ کو ریفرنس کے ساتھ کوئی بات بتا رہا ہے لیکن آیت کا ریفرنس غلط ہو جاتا ہے کسی سے، تو آپ کو اگر کوئی کریکٹ کرے تو آپ نے یہ ظرف بھی اپنا بڑا رکھنا ہے کہ نہیں جی میں تو بالکل ٹھیک ہوں، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ٹھیک کرنے کی۔ تو آپ نے صبر رکھنا ہے، دین کے راستے میں ہمیں قدم قدم پر جو ہے وہ صبر کی ضرورت ہے۔
تو جماعت کے ساتھ جب ہم رہ کر کام کرتے ہیں نا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے مانگا ہے کہ جو ایمان آپ لے آئے ہیں، جو اپنے عمل صالح آپ نے کیا ہے، تو آپ نے آگے اس حق کو جو آپ کو پتہ چلا ہے اس کی وصیت بھی کرنی ہے شریعت کے مطابق، اپنا وہ نہیں جو آپ حق سمجھ رہے ہیں، بلکہ شریعت کے دائرے میں جو حق ہے نا، آپ نے اسی کی وصیت کرنی ہے۔ اور ایک مومن جو ہوتا ہے نا، کیونکہ ایمان کے لیول میں مومنین کا درجہ زیادہ ہوتا ہے اور محسنین کا، تو جو ایک مومن ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں کیوں حق کی وصیت اور صبر کی وصیت کی کہ ایک مومن جو ہوتا ہے نا، وہ اپنی اصلاح کے لیے کام نہیں کرتا۔ پہلی دو چیزیں تو جو تھی نا، وہ ہماری ذاتی اصلاح کے لیے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دائرے سے باہر آؤ، اپنی ذاتی اصلاح کے دائرے سے باہر آؤ۔ جو خیر بھی مومن کو ملتی ہے نا، وہ اس خیر سے دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، جیسے چراغ سے چراغ جلانے والی بات ہوتی ہے۔ تو جو خیر ہے نا، وہ اگر ہم کسی کو نہیں پہنچائیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ خیر صرف ہماری اپنی ذات تک محدود ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ایمان جو ہے نا، وہ صرف ہمارے دلوں میں نہ رہے، بلکہ ہم ایسے بنیں کہ وہ ایمان کی جو روشنی ہے نا، وہ معاشرے میں بھی پھیلے۔ ایک مومن جو ہوتا ہے نا، وہ صرف اپنی جنت کی راہ نہیں ڈھونڈتا، بلکہ دوسروں کے لیے بھی راستہ جو ہے نا، وہ روشن کرتا ہے۔ اور اس راستے میں پھر جب آپ دوسروں کو راہ دکھاتے ہیں نا، تو پھر آپ کو تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں۔ آپ حق بات جب بھی کریں گے نا، تو آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ لوگ آپ کو گلے لگا لیں خوشی سے، جی یہ تو میرا بڑا خیر خواہ ہے، تو شاید آپ آگے سے ایسے ایکسپیکٹ کر رہے ہوں کہ آپ کو آگے سے کوئی گلے لگا لے گا۔ لوگ آپ کو تانا زنی بھی کریں گے، آپ کی کردار کشی بھی کریں گے۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے صبر کرنا ہے، اور جن کو حق بات ہم بتا رہے ہیں نا، ان کے ساتھ ہماری ڈیلنگ بھی صبر کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور صبر کرنے کا، جب ہم کیوں کہتے ہیں کسی کو صبر کرنے کا، خاص طور پہ جیسے اب کسی کی کوئی پیارا دنیا سے چلا جاتا ہے، تو ہم اس کو صبر کرنے کا کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ انتہائی دکھ میں ہوتا ہے، انتہائی تکلیف میں ہوتا ہے، تو ہم صبر کرنے کا اس کو اسی لیے کہتے ہیں تاکہ مایوسی سے وہ نکل آئے، اور ایک امید جو ہے نا، پوری امید ہونے کو کہتے ہیں صبر کرنا۔ یعنی آپ کے اندر ایک امید ہوتی ہے کہ یہ بھی وقت ٹل جائے گا اللہ کی توفیق سے، یہی ہوتا ہے نا صبر کرنا۔ تو ثابت قدم رہنا اور برداشت کرنا جو ہے نا، وہ صبر ہے۔ قرآن کریم میں بھی ہمیں صبر کی بہت مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر ملتا ہے، جب ان کے بیٹوں نے ان کو ایک قمیض لا کر دی تھی اور کہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے، تو انہوں نے صبر کیا تھا، اور انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ میں صبر جمیل کروں گا، یعنی بہت بہتر صبر کروں گا، کیونکہ انہیں امید تھی اپنے رب سے کہ یہ آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ گزر جائے گی، تو میرا صبر بہترین صبر ہونا چاہیے۔ ایک اور نبی کی ہمیں قرآن کریم میں مثال ملتی ہے کہ ان کا صبر تو مشہور ہے۔ آپ کو پتہ ہے کس نبی کا صبر؟ جی بالکل، ہم نے سن رہا حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، کہ اتنی مشکلات آئیں ان کی زندگی میں، ان کو بیماری آئی، وہ ساری خوشحالی چلی گئی، لیکن اس حال میں بھی انہوں نے جو تھا وہ صبر کا مظاہرہ کیا۔ یعنی آپ کے کیسے بھی حالات آئیں، آپ نے صبر کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں جو وتواصوا بالحق ہے نا، اور وتواصوا بالصبر، اس کی ایک بہت پیاری مثال ملتی ہے۔ اگر آپ کو طائف کا واقعہ یاد ہو، طائف کا واقعہ جو تھا وہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی جو دعوت ہے وہ دینے کے لیے گئے تھے طائف، اور وہاں پر آگے کیا ہوا تھا کہ انہوں نے آپ کو ایک تو دعوت مانی بھی نہیں، آپ کی انکار کر دیا، اور پھر اپنے علاقے کے جو باش لڑکے تھے جو ان کو پیچھے لگا دیا، اور انہوں نے آپ کو اتنے پتھر مارے کہ آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا، کہ خون اتنا نکلا آپ کا کہ آپ کے جو نالین تھے، آپ کی جو جوتیاں تھیں، وہ خون سے بھر گئی تھیں۔ یہ تھا وتواصوا بالحق، آپ نے حق کی جو نصیحت کی تھی نا، اس پر آپ کو یہ سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو انبیاء جتنے بھی ہیں نا قرآن کریم میں ہمیں ان کا ذکر ملتا ہے، تو دعوت کا جو کام ہے نا، انہوں نے بہت تکلیفیں اٹھا کر کیا، ان کا کبھی مذاق اڑایا، طنز کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے دعوت حق دی تو لوگ کیا کرتے تھے، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے تاکہ ہمیں ان کی بات ہی نہ سننے، تاکہ ہم سن ہی نہ سکیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ انبیاء کو ہم دیکھتے ہیں جلا وطن بھی کر دیا گیا، ان کو قتل بھی کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں آگ میں پھینک دیا گیا۔ تو یہ الزام تراشی جو ہے نا، یہ آپ کو دعوت کی راہ میں آپ کو ملے گی، آپ کو سخت سے سخت جو ہے نا وہ لوگوں کا ریئیکشن ملے گا۔ آپ کو وہ بٹھائیں گے نہیں کہ یہ بندہ ہمارا خیر خواہ آگے ہمیں اچھی بات بتا رہا ہے تو ہم اس کی عزت و تکریم میں کوئی کسر نہ چھوڑیں۔
آپ کی کردار کشی بھی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کیا کہا کرتے تھے کہ آپ نعوذ باللہ جادوگر ہیں, مجنون ہیں. ان کو دھمکیاں دی جاتی تھی رسول اللہ کو, اور قتل کی سازشیں بھی کی جاتی تھی. اور یہ جو طائف کا واقعہ ابھی ہم دیکھ رہے تھے, وتواصوا بالحق, اور رسول اللہ کا صبر کیا تھا کہ جب رسول اللہ وہاں سے طائف سے نکل آئے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ بھیجا گیا تھا پہاڑوں کا کہ اگر, اور اس فرشتے نے کہا تھا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں ان لوگوں کو کرش کر دوں پہاڑوں کے بیچ میں. وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتواصوا بالصبر کیا. آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی اگلی نسلوں میں سے کوئی اسلام لے آئے. یہ تھی رسول اللہ کی زندگی سے ہمیں اتنی مثالیں ملتی ہیں وتواصوا بالحق کی, وتواصوا بالصبر کی, کہ اگر ہم صرف سیرت کو ہی اپنا لینا, اگر اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کر لیں تو سورۃ العصر سمجھے وہ ہماری زندگی میں امپلیمنٹ ہو جائے گی. سورۃ العصر کو ہم تب اتنے اچھے طریقے سے سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہا ہے. تو یہ جو اگزامپلز ہیں نا ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں, یہ موٹیویشنز ہیں, ہماری انسپریشن ہے کہ اگر نبیوں نے جو اتنی آزمائشیں جھیلی, انہوں نے دعوت حق نہیں چھوڑی اس کے بعد بھی, تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے, ہمیں بھی چھوڑنا نہیں ہے لوگوں کے ریئیکشن کو دیکھ کر. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. وصیت مرنے کے ٹائم کرتے ہیں نا, ہمیں مرتے دم تک یہ کام کرنا ہے, حق کی دعوت دینی ہے اور صبر کی, خود بھی صبر کرنا ہے اور صبر کی تلقین بھی کرنی ہے. یہ ہمارا وہ کرٹیکل, یہ ہمارے ان کاموں میں سے ہونا چاہیے کہ ہم مرتے وقت بھی ہماری زبان پر یہ لفظ ہونے چاہیے کہ صرف اللہ کا کلمہ بلند ہو. اسی لیے اللہ نے یہاں وصیت کا لفظ استعمال کیا. اور اس ڈر سے ہمیں چپ کر کے بھی نہیں بیٹھنا کہ لوگ کیا کہیں گے, لیکن ہم نے کام کرنا ہے. کیا کام کرنا ہے؟ حق کو پہنچانا ہے. حق کے راستے میں جو بھی مخالفت آئے اس پر ہمیں صبر کرنا ہے, کیونکہ اللہ کے دین کا کام رکنا نہیں چاہیے. یہ ہم پر ہر فرد پر فرض ہے. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ صرف جو جماعت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں صرف ان پر فرض ہے. ہم میں سے ہر انسان پر, یہ ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم نے نیکی کا حکم دینا ہے, اور کسی کو اگر ہم برا کرتے دیکھتے ہیں تو ہم نے اس کو اس سے روکنا بھی ہے. نتیجہ جو مرضی ہو, ہم نے یہ کام کرنا ہے اور ضرور کرنا ہے. اور صبر کی وجہ سے جب ہم حق کے ساتھ صبر بھی کرتے ہیں نا, اس کے ساتھ ہمیں اجر کثیر بھی بہت ملتا ہے. جس طرح امتحان میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم جتنی محنت کرتے ہیں اتنے ہی ہمارے گریڈز آتے ہیں, تو جس طرح تو انہی 4 کوالٹیز کو اپنا کر اپنی جتنی بھی محنت اور مشقت ہم اس میں ڈالیں گے نا, تو اتنا زیادہ صلہ بھی ہمیں زیادہ ملے گا, اجر بھی زیادہ ملے گا, اور پھر ہمارے درجات بھی پھر وہ بلند ہوں گے. کیونکہ جتنی ہماری اسٹرگل ہوگی, جتنی محنت ہوگی, اسی حساب سے ہمیں درجات ملیں گے. ایک اور واقعہ میرے اس وقت مائنڈ میں آیا ہے, وتواصوا بالحق کا, وتواصوا بالصبر کا. یہ تو ہم نے انبیاء کی زندگی سے دیکھا نا. حضرت ابو بکر صدیق کا اور حضرت عمر کا واقعہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو جب سب کو پتہ چلا, تو حضرت عمر کے بارے میں ہمیں بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ وہ بڑے ایموشنل تھے, بڑے ایمبیشیس تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جب یہ سنا نا کہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا, تو وہ اس بات پر یقین نہیں کر رہے تھے, اور وہ مسجد نبوی میں تلوار لے کر بیٹھ گئے. اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ جو کوئی بھی مجھے یہ آ کر کہے گا نا کہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا, پھر وہ میری تلوار کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوگا, یعنی پھر وہ میرے مقابلے پر آ جائے. وہ کیونکہ تکلیف میں تھے, انتہائی دکھ کی کیفیت تھی ان کی. امت کا اس وقت یہ بہت بڑا صدمہ تھا ان کے لیے کہ صحابہ اپنے درمیان رسول اللہ کو نہ دیکھ سکیں. یہ ان کے لیے بہت بڑی تکلیف تھی. اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کیا کہ وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں گئے. رسول اللہ کو انہوں نے ان کے ماتھے پر جو ہے وہ انہوں نے چوما ان کا ماتھا, اور باہر نکل آئے. اور پھر انہوں نے وہاں پر اس موقع پر اتنا کرٹیکل مومنٹ تھا ان سب کے لیے, وہاں پر انہوں نے وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر کیا کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو بھی اتنی ہی تکلیف تھی, کیونکہ رسول اللہ کے تو شروع سے وہ ساتھی رہے تھے, ان کا ساتھ تھا ہر جگہ, غار کے ساتھی تھے, ہر جگہ ان کے ساتھ ساتھ, مردوں میں پہلے اسلام لانے والے وہ تھے, ہر جگہ ان کا ساتھ ساتھ تھا. ایسا نہیں تھا کہ ان کو تکلیف نہیں تھی. انہوں نے کیسے اس موقع پر کیا, اپنے کرٹیکل مومنٹ پر انہوں نے کیا صبر کیا. ہمیں آیات ملتی ہیں سورۃ آل عمران میں, جب غزوہ بدر کے جو واقعات ہوئے تھے, جس میں جب رسول اللہ کی شہادت کی افواہ پھیلی تھی, تو مومنین کے جو قدم تھے وہ جو تھے وہ اکھڑ گئے تھے. تو اس موقع پر جو آیت نازل ہوئی تھی
سورۃ آل عمران کی آیت تھی، آیت نمبر نہیں مجھے یاد، کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی کتنے رسول گزر چکے ہیں، اگر ان میں سے کوئی جو ہے وہ شہید ہو جائیں تو کیا تم لوگ اپنے ایمان سے پھر جاؤ گے؟ یعنی تمہارا ایمان بدل جائے گا؟ کیا رسول کی موجودگی ہی تمہارا ایمان باقی رکھ سکتی ہے؟ رسول اگر چلا جائے، بندے بشر ہیں، وہ اگر دنیا سے چلے جائیں تو کیا تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا؟ یہ انہوں نے اپنے خطبے میں یہ آیت ارشاد فرمائی تھی حضرت ابو بکر صدیق نے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا جو ان کا جذباتی پن تھا نا، وہ ختم ہوا تھا۔ تو اپنے کرٹیکل مومنٹ پر آپ اگر حق کی وصیت کرتے ہیں، خود بھی صبر کرتے ہوئے آپ دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، تو یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو ہے وہ مانگی ہیں۔ اور صبر کن کن موقعوں پر کیا جاتا ہے؟ آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے نا، آپ اس پر صبر کریں، کیسی بھی آزمائش آپ کے اوپر آئے، کیسی بھی تکلیف آپ کے اوپر آئے، آپ طاقت رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، آپ نے اس پر صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر بھی صبر، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کیسے صبر کرتے ہیں کہ جو کام بھی آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر، اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کبھی کبھی غفلت کا شکار ہوتے ہیں، تھوڑی سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو کچھ کام ہم کبھی کبھی ہم غفلت سے چھوڑ دیتے ہیں۔ اطاعت پر صبر کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ لگاتار ان کاموں کو کرتے رہیں، انہیں چھوڑیں مت، ان کاموں کو آپ نے کرتے رہنا ہے۔ تو مستقل مزاجی سے جو ہم اپنی شریعت پر عمل کرتے ہیں نا، ان کاموں کو کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر ہے۔ گناہوں سے بچنے پر کیا صبر ہے کہ اگر آپ گناہ کرنے کا اختیار بھی اس وقت آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس موقع بھی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی کو نہیں پتہ چلے گا، گناہ آپ کو جو ہے ایک طرح سے دعوت دے رہا ہے، گناہ کی طرف دعوت دی جا رہی ہے آپ کو، لیکن اگر آپ پھر بھی اس سے بچتے ہیں نا، تو یہ بھی آپ گناہ پر صبر کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ہمارے سامنے بہت پیاری مثال ہے کہ جب ان کو گناہ کی طرف دعوت دی جا رہی تھی، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی۔ اس وقت مصیبتوں پر آپ نے صبر کرنا ہے، جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام پر کتنی آزمائش آئی، کتنی مشکل آئی، انہوں نے صبر کیا۔ اور سب سے بڑھ کر دعوت دین کا جو کام ہے نا، ہمیں اس پر صبر کرنا ہے۔ تو بیسیکلی سورۃ العصر جو ہے نا، وہ ہمیں کیا سکھا رہی ہے کہ وقت گواہی دے رہا ہے، زندگی تیزی سے گزر رہی ہے، اور اگر ہم ابھی بھی غفلت میں رہے تو نقصان میں رہیں گے۔ ہماری نجات کس میں ہے؟ یہ 4 باتیں جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں کہ ہماری نجات ایمان میں ہے، اس کے ساتھ عمل کر کے جو عمل صالح کرنا ہے، ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اور پھر اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی خیر خواہی بھی ضروری ہے۔ اس راستے پر استقامت دکھاتے ہوئے جو ہے نا، وہ ہمیں صبر کرنا ہے، کیونکہ ہم سب وقت کے مسافر ہیں۔ ہر گزرتا دن جو ہے وہ یہ گواہی دیتا ہے کہ ہم نے اپنی عمر کا ایک حصہ گزار دیا۔ تو اصل کامیاب وہ نہیں ہوتا جو دنیا میں نام کما لیتا ہے، بلکہ اصل کامیاب وہ ہے جس نے اللہ کے ہاں نام کما لیا۔ تو ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اعمال کو خوبصورت بنانا ہے، حق کو ہم نے پھیلانا ہے صبر کے ساتھ، اور اللہ کے راستے پر چلنا ہے، اور اس پر استقامت کی دعا بھی مانگنی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے وقت میں برکت ڈالے، ہماری زندگی کو اپنی رضا کے مطابق بنائے، ہمارا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پر ہو، ایمان بالخیر پر ہو۔ یہیں تک آج کا ہمارا لیکچر تھا۔ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس سے ہمیں مستفید ہونے والا بنائے، اس پر عمل کرنے والا بنائے، حق بات کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور حق بات کو ہی پھیلانے کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔